دیکھیں عبادت کے ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے۔ لغوی اور اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کسی بھی لفظ کو نا ایک ٹرم ہوتی ہے، اس میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور عام معنی میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو عبادت کا جو عام مفہوم ہے وہ تو غلامی کو کہتے ہیں، غلامی۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے وہ عبد ہے، عبد، تو اس کا مطلب وہ غلام ہے۔ تو یہ لغوی مفہوم میں تو کوئی بھی کسی کی غلامی اختیار کرے گا اس کو یہ کہا جائے گا گویا کہ یہ عابد ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس سے وہ مشرک نہیں بنتا۔ اگر یہ شرک ہوتا نا تو غلاموں کا تو بڑا ایک نظام رہا ہے، پہلے زمانے میں لوگ غلام بنائے کرتے تھے اور کہتے تھے میرا عبد ہے، یعنی میرا غلام ہے، تو کیا مطلب یہ کہنے سے وہ مشرک بن گیا کیا؟ نہ، وجہ اس کی ہے کہ جو بھی غلامی کسی کی بھی کرے گا نا تو اس کو بھی عربی میں عبد ہی کہا جاتا ہے، عبادت کا لغوی معنی اس میں داخل ہے۔ لیکن جب شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے تو عبادت کا معنی صرف غلامی نہیں ہوتا، وہاں عبادت کا ایک خاص مفہوم ہے، شریعت کا ایک ٹرم ایجاد کی ہے اسلام نے کہ جو ہے نا وہ ٹرم آپ کو ذہن میں ملحوظ رکھنی پڑے گی۔ اس سینس میں اگر کسی کی آپ غلامی اختیار کریں گے تو وہ والی غلامی اسلام میں شرک کہلائے گی۔ آج کل کے بہت سارے لبرل سیکولر قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں یا ان پڑھ قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں لیکن مذہبی اسکالر بنے ہوئے، انہوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم کسی کی بھی غلامی اختیار کریں گے تو مشرک بن جائیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو عبادت کا وہ مفہوم جو اسلام کہتا ہے، مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، تبھی تو آتا ہے نا قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ درود بھیجتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تو دعا نہیں مانگتا، اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور نبی اور جو فرشتے جو ہیں وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن یہی صلاۃ ایک خاص عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کا لفظ ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، تو استعمال سے فرق پڑتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو تو وہاں عبادت کا مطلب صرف غلامی نہیں ہے۔ غلام تو ہم کسی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے آقا کے غلام ہوتے تھے، ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت شریعت میں مطلوب ہے۔ آپ اپنی ماں کے غلام بن جاؤ، آپ اپنے باپ کے غلام بن کے رہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عبادت کا جو مفہوم شریعت نے بتایا ہے وہ مفہوم یہ ہے، یعنی اس مفہوم میں جو عبادت شرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کریں اور اس درجے کی تعظیم ہو کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ میں جس کو رسپیکٹ دے رہا ہوں نا وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور مجھے نفع پہنچانے میں اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم اسلام میں عبادت کہلاتی ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ہم نماز میں اتحیات میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے، لیکن آپ اپنے ابا کے سامنے بھی دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے، حالانکہ تعظیم کی صورت تو سیم ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والد کے سامنے بھی اسی سٹائل میں دو زانوں اور ایسے ہاتھ رکھ کے، اور اتحیات میں اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی بیٹھے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عبادت ہے، ایک عبادت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نظریہ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ میں اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں، یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی یہ تعظیم کی جائے کیونکہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور نفع اور نقصان پہنچانے میں وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ یعنی حالات ناکامی کے ہونا تو اس میں مجھے وہ کامیاب کر سکتا ہے، اور کامیابی کے حالات میں وہ ناکام کر سکتا ہے۔ وہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جو تعظیم ہوتی ہے نا وہ انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے، ایسی تعظیم کو عبادت کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا ہوتا ہے۔ اگر ہر سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا
तो फिर फरिश्तों को हुक्म ना होता कि आदम को सजदा करो, इसलिए कि अल्लाह तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है। हालांकि अल्लाह ने तो खुद फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो अगर जायज ना होती तो अल्लाह क्यों हुक्म देता कि भाई आदम को सजदा करो। तो इसी वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो सजदा इबादत वाला नहीं था, वो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को एक रिस्पेक्ट देना था। उसमें यह कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम आदम के सामने सर झुकाएंगे तो आदम हमारी बिगड़ी बनाएंगे और आदम हमें नफा और नुकसान पहुंचाएंगे। ना 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 भाई, ये तो मिट्टी के बने, हमारे सामने बने, ये भी अपने नफा और नुकसान के मालिक नहीं है और हम भी अपने नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। ये हमारे नफा नुकसान के मालिक नहीं, हम इनके नफा नुकसान के मालिक नहीं। तो सिर्फ सर को जमीन पे रखा गया है। तो ये वाला सरदा ताजीम का सरदा था, ये शिरक वाला सरदा नहीं था। क्योंकि शिरक वाला सरदा होता, इबादत वाला सरदा होता तो अल्लाह पाबंदी लगाता, क्योंकि अल्लाह ने अपनी इबादत के अलावा हर एक की इबादत को हराम करार दिया है। याकूब अलैहिस्सलाम के भाइयों ने सरदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने सरदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, वो भी ताजीम वाला सरदा था। तो पता ये चला कि भाई एक ताजीम होती है और एक होता है इस कॉन्सेप्ट के साथ किसी को की ताजीम करना कि ये आपके नफा और नुकसान का मालिक है। जब इस कॉन्सेप्ट को सामने रखकर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और ताजीम वाला अमल करते हैं, तो ये अमल इबादत कहलाएगा और ये अल्लाह के सिवा किसी के लिए हलाल नहीं है। खूब समझ लें। हाँ, इस उम्मत में ताजीम वाले सरदे पर भी अल्लाह ने पाबंदी लगा दी ताकि शिरक का दरवाजा ही बंद हो जाए। खूब समझ लें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि शरीयत में कुछ मौके ऐसे हैं जहां आपकी नीयत ये ना भी हो कि सामने वाला नफा और नुकसान पहुंचा सकता है और आप सामने वाले को इज्जत दें, तो शरीयत ने बाज मौके ऐसे हैं कि उनमें इस ताजीम ही को शिरक करार दे दिया। मिसाल के तौर पर आप किसी पत्थर के बुत के सामने झुकते हैं, जब आपसे पूछा जाता है आप इसको इज्जत क्यों दे रहे हैं, आप ये समझते हैं कि मेरे नफा और नुकसान का मालिक है, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नफा नुकसान का मालिक नहीं है, मुझे पता है, मैं वैसे रिस्पेक्ट दे रहा हूं। तो ये जो आप किसी बुत के सामने अगर झुकेंगे ना, तो शरीयत ने आपके अमल की जो आप लॉजिक पेश कर रहे हैं कि मैं वैसे ही झुक रहा हूं, शरीयत इस लॉजिक को नहीं मानती। शरीयत कहती है आप काफिर हो जाओगे। यानी पत्थर के बने हुए बुत के सामने आप किसी भी नियत से सजदा करेंगे तो इस्लाम ने उस अमल को कुफर ही करार दिया है। अगर वैसे किसी शख्स के सामने सजदा करेंगे तो आपसे आपकी नीयत पूछी जाएगी। हराम तो है, गुनाह तो है, हर कीमत पर सजदा करना हराम है, लेकिन नीयत पूछी जाएगी। अगर आप कहते हो मेरी नीयत ये थी, मेरे जहन में ये था कि ये मुझे नफा और नुकसान दे सकता है, तो आप काफिर हो जाओगे, इसलिए कि आपने इबादत कर ली किसी और की। और अगर आप कहते हो मेरी नीयत ये नहीं थी कि मुझे नफा नुकसान पहुंचा सकता है, मैं वैसे ही रिस्पेक्ट देने के लिए झुकाऊं, तो गुनाहगार हो गए, काफिर नहीं हो गए। लेकिन किसी पत्थर के बने हुए बुत के सामने अगर आप झुक गए तो फिर आप 100 दफा कहते रहो कि मैं नहीं मानता कि ये मुझे नफा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन शरीयत आपकी बात नहीं मानती, इस्लाम आपको काफिर ही करार देगा। वजह उसकी है कि पत्थरों के सामने झुका ही इस नीयत से जाता है कि ये मुझे नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नीयत होती नहीं है। तो यूं कहा जाएगा ये झूठ बोल रहा है आदमी, तो इंदल्लाह भी काफिर हो जाएगा और उस पे जो है दुनियावी हकाम में भी उसको काफिर ही करार दिया जाएगा। तो एक तो इबादत का ये तस्वुर। तो इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह करना इस नीयत के साथ कि हम अल्लाह के सिवा किसी को खुश करेंगे जानवर ज़बह करके, तो इससे भी आप काफिर हो जाते हैं। किसी के नाम का रोज़ा रखना, किसी बुजुर्ग के नाम का, किसी बुत के नाम का रोज़ा रखना कि भाई मैं रोज़ा रख रहा हूँ उसको खुश करने के लिए, वो मुझे नफ़ा और नुकसान का मालिक है, वो जब मैं उसके लिए रोज़ा रखूंगा मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा, इससे भी आप काफिर हो जाएंगे। तो ये है इबादत का मफ़हूम। दूसरी चीज़ जो इबादत में दाखिल है, खूब समझ लें कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जब आप किसी के सामने झुकते हैं इस नीयत से कि ये मुझे नफ़ा नुकसान पहुँचा सकता है, तो इस झुकने से ही काफिर हो जाओगे, आप मुशरिक हो जाओगे। तो खुद सोचें कि अगर उससे बाकायदा मांगना शुरू कर दें मुरादें, तो फिर तो 100% काफिर हो जाएगा इंसान। यानी किसी इंसान को यह समझ के मांगना शुरू कर दे इंसान से कि ये असबाब से हटके भी मुझे नफा और नुकसान ये बंदा पहुंचा सकता है, तो ये तो आपने अपना कॉन्सेप्ट पे मोहर लगा दी गोया के। इसलिए किसी से दुआ मांगना, इससे इंसान पक्का ढक्का काफिर हो जाता है। मैं इसको मिसाल से समझाता हूं। लेकिन जब भी हम किसी से मदद मांगते हैं ना, तो इस मदद की दो सूरतें होती है। मैं जैसे आपसे मांगता हूं भाई पानी ले आए, तो आप उठेंगे, चल के जाएंगे, कूलर को खोलेंगे, पानी निकालेंगे और मुझे पिलाएंगे। ये सारे काम लॉजिक के तहत हो रहे हैं। ये वो हेल्प है जिससे इंसान काफिर नहीं होता। ये हम पुलिस से भी मदद मांगते हैं, गवर्नमेंट से भी मदद मांगते हैं, लोगों से भी मदद मांगते हैं, डॉक्टरों से भी मदद मांगते हैं।
یہ مدد صبح شام لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں. یہ والی مدد نبی سے بھی نبی کے دور میں مانگی جاتی تھی. نبی کے پاس لوگ آتے تھے, آپ ہماری شفاعت کر دیں, یہ کام کر دیں, تو اسباب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کر دیا کرتے تھے. تو یہ مدد سب سے مانگی جا سکتی ہے. ہم ڈاکٹروں سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, پولیس سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. مدد ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے, پھر آپ کہو کہ یار تم یہ کام کر دو. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ یہ کسی لاجک کے بغیر بھی کام کر دیتا ہے. اب جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے بغیر اولاد دے دی, یہ کام کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. کوئی میڈیسن ایجاد ہوئی نہیں ہے کہ شوہر کے بغیر اولاد ہو جائے, باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے, کوئی ہے ہی نہیں. یعنی یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح سائنٹیفکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور جلے نہیں, اور اس کے باڈی پہ کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو. آپ کوئی آگ میں جل رہا ہے, آپ کسی بزرگ سے کہتے ہو کہ آپ کچھ پھو کرو اور یہ جو ہے نا یہ جلنے سے بچ جائے, اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس شخص کو اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ نے یہ کانسیپٹ آپ نے رکھا کہ کسی شخص کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو, کسی پیغمبر کو, کسی بزرگ کو خود سے اختیارات ہیں یا اللہ کے دینے سے اختیارات ہیں کہ وہ اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر سکتا ہے, تو جہاں آپ کا یہ نظریہ بنا آپ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو نہیں دیے, نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی جن کو, نہ کسی فرشتے کو. یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں, میرے پاس ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ جو کہا گیا نا, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی معنی مراد ہے, لغوی معنی, ڈکشنری والا معنی مراد نہیں ہے. اصطلاح جو ٹرم ہے یہ مراد ہے. تو آگے اللہ نے عبادت ہی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے نا دعا, اس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ مدد بھی ہم صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں. یعنی مدد سے کون سی مدد؟ اسباب سے ہٹ کے. جیسے طوفان آ گیا اور آپ کو پتا ہے نہ پولیس پہنچ سکتی ہے, نہ کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے مدد کو پہنچ سکتی ہے, اور سمندر میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ آپ کو پتا ہے بھائی سمندر کی موجوں کو تھامنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو ایسے موقع پہ آپ اللہ کے سوا کسی ولی بزرگ کو پکاریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. جہاں بھی مصیبت میں جب آپ کو پتا ہو کہ اب اسباب کی دنیا میں کوئی مجھے نہیں بچا سکتا, تو ایسے موقع پہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا. اور ایسی پکار کو اسلام دعا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یہ عام پکار نہیں, اس کو دعا ایک نام دیا ہے, اس لیے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے.